اور تمام صالحین صالحات کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مشہور و معروف ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جو مبشر ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں، اور ان کا قول ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے، ہمارے عقلوں کے لیے اور ہمارے تمام لمحات کو مقدس کرنے کے لیے باعث فخر اور شرف کا موجب ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے مومن اور منافق کی شناخت ہوتی ہے، اس سے مومنین کے چہرے کھل جاتے ہیں، گلاب کی طرح سے کھل جاتے ہیں، دل معطر ہو جاتے ہیں، دلوں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عظمت علی ابن ابی طالب پر بآواز بلند صلوات۔ قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب مجالس فاخرہ میں اس روایت کو مکمل طور پر لکھا گیا ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ میں نے اس روایت کو بہت تلاش کیا، مجھے مجالس فاخرہ کتاب میں بھی یہ روایت ملی ہے، اور بعض دیگر خطبہ اور فضلاء اور اہل منبر نے اسے بہت اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے مترادف ایک اور روایت مجھے ملی ہے بحر الانوار سے، اس میں رسول اسلام فرماتے ہیں اذکروا علی ابن ابی طالب، یعنی پہلی روایت میں زینو ہے اور اس میں ہے اذکروا علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، یعنی وہ پیغمبر جو زبان وحی ہے، خدا کی گفتگو سے آغاز کرتے ہیں، خدا کی کلام سے بولتے ہیں، خدا اگر کوئی وحی نہ کرے تو اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اپنی مجالس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر تم اس ذکر کو کرو گے تو تمہیں میرے ذکر کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملے گا، یعنی علی کے ذکر سے، ایک ذکر سے آپ کو اللہ کا ذکر بھی اور رسول اللہ کا ذکر بھی اور علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی نصیب ہوگا۔ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں نے اصحاب کو ابھی ذکر نہیں کیا، ابھی ان کو ذکر کیا ہے جو غیر زیادہ مانتے ہیں، ورنہ تو ابو ذر کو دیکھو، جب نماز ہو رہی تھی تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ سائل نے پوچھا ابو ذر کیا ہوا، تم علی ابن ابی طالب کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
علی ابن ابی طالب کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اگر ان کو کوئی احصاء کرنا چاہے، انہیں شمار کرنا چاہے، انہیں گننا چاہے تو وہ گننے سے باہر ہیں. اگر پوری مخلوق مل کر ان کا احصاء کرنا چاہے، انہیں لکھنا چاہے، انہیں شمار کرنا چاہے تو وہ اس پر قدرت اور دسترس نہیں رکھتے. اس پر ان کو یہ دسترس حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نعمات کو گننا، شمار کرنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ روایت نقل کی. رسول اسلام نے فرمایا اپنی محفلوں کو، اپنی مجالس کو پاکیزہ کرو، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے. رسول اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے اصحاب، کیا تم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو سب نے یک زباں ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ارواحنا لکم الفدا، ہماری روحیں آپ پر فدا ہو جائیں، ہم تو آپ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں. آج کل آپ بھی مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلا لے سنتے رہتے ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت رکھتا ہو، کیونکہ صادق پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو تو وہ میری محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے، جھوٹا دعوے دار ہے. علی ابن ابی طالب کے بہت زیادہ فضائل ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر آیا ہوں، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک مرتبہ 3 لوگ جو ہیں وہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمیں یہ 17 اونٹ تقسیم کر کے دیجئے، شرط یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ دوسرے کے ساتھ ان اونٹوں میں شریک نہیں رہنا چاہتا، یعنی ان اونٹوں کی تقسیم بھی کرنی ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ ایک اونٹ یا 2 اونٹ میں کہہ کہ آپ سب شریک ہو، باقی یہ تمہارے ہیں. یہ شرط اساسی ہے. دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اونٹوں کو ذبح بھی نہیں کرنا، کاٹنا بھی نہیں ہے. تیسری شرط یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کچھ اونٹ بیچ کر کے اس کا خمیازہ پورا کیا جا سکے. اور تقسیمی بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک بندے کو آدھے دینے ہیں اور ایک بندے کو تیسرا حصہ دینا ہے اور ایک بندے کو 9واں حصہ دینا ہے. بظاہر یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا کہ 17 اونٹوں کو اگر آدھا آدھا کیا جائے تو 8.5 اونٹ ایک بندے کے بنیں گے. 8.5 تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کو کاٹنا تو پڑے گا یا پھر بیچنا پڑے گا یا پھر ان میں سے کسی کو دوسرے کے ساتھ شریک چھوڑنا پڑے گا، مگر وہ اس پر راضی نہیں ہے. تو امیر المومنین نے وہاں پر جو حکمت اور کرشمہ دکھایا وہی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے قمر کو حکم دیا کہ ان میں ایک اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے. 17 تھے، سب نے جب دیکھا کہ ایک اونٹ فری میں آ گیا ہے تو کون خوش نہیں ہوگا؟ بھائی 17 تھے 18 ہو گئے ہیں تو سب لوگ خوش ہو گئے نا. کہا کہ ہم آپ کی قضاوت سے راضی ہیں، آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ کے حکم سے مطمئن ہیں، آپ اپنے فیصلے کو جلدی اجرا فرمائیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے آدھے ہیں وہ اٹھ کر ان میں سے اپنے آدھے الگ کر لے. ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنے 9 اونٹ الگ کر لیے. 18 کا آدھا 9 ہوتا ہے تو آدھے اونٹ اس نے لے لیے.
دوسرا بندہ اس کو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ثلث تھا، تیسرا حصہ تھا، تو 18 کا تیسرا 6 اونٹ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے 6 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 6 الگ کر لیے۔ تیسرے سے کہا کہ تمہارا 9واں حصہ تھا، 18 کو 9 میں تقسیم کریں تو تمہارے 2 بنتے ہیں، اپنے 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 لے لیے۔ اب آپ جمع کریں، پہلے والے کو 9 دیے، دوسرے کو 6 دیے، یہ 15 ہو گئے، اور تیسرے کو 2 دیے، یہ 17 ہو گئے۔ اپنا اونٹ الگ کر لیا، وہ بھی خوش تھے، یہ بھی خوش تھے۔ ایک نعرہ سنا دیجیے۔ سلامت رہیں یہ زبانیں جو ذکر علی میں بولا کرتی ہیں۔ یہاں پر اس واقعے میں ایک سوال ہے، وہ بعض لوگوں کو مشوش کیے ہوئے ہیں۔ اس کی 3 عبارتیں ملتی ہیں، اس سوال کے اوپر 3 عبارتیں موجود ہیں۔ ایک عبارت یہ ہے کہ یہ 3 لوگ وراثت کا مسئلہ لے کے آئے تھے۔ دوسرا جو اس میں آپشن ہے وہ وصیت ہے۔ تیسرا جو آپشن اس میں ہے وہ خود مالک تھے۔ اس عبارت میں یمتلکون 3 رجال یمتلکون 17 جملا لفظ ہے۔ تو یعنی 3 لوگ 17 اونٹ کے مالک تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے 3 لوگوں نے شراکت کی ہو، ایک نے آدھے پیسے ڈالے ہو، دوسرے نے اس میں 9واں حصہ دیا ہو، تیسرے نے ثلث مال دیا ہو، بعد میں انہوں نے تجارت کی ہو، بعد میں جھگڑا ہو گیا ہو، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو ممکن ہے۔ وصیت اگر دیکھی جائے تو ثلث مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے، ثلث مال میں مرحوم کی وصیت کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو ان 2 جہتوں میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ تیسری جہت میں اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر یہ وراثت ہے تو یہ وراثت کو تقسیم کرنے کا کون سا انداز ہے، کیونکہ اگر وہ 3 بھائی تھے تو بھائیوں میں وراثت اس طرح تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر پہلا طبقہ موجود ہو تو دوسرے تیسرے طبقے کی طرف میراث نہیں جاتی۔ تو ظاہر ہے اس مسئلے کو وصیت پر یا پھر ان کی ملکیت پر حل کیا ہوگا۔ اس میں بعض لوگوں نے چینی گوئیاں بھی کی ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ایک ریاضی حساب سے اور حکمت عملی کے حساب سے بہت اچھا واقعہ تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرنا اعزاز سمجھا۔ پروردگار آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔